اب جب سفر میں چلنے لگے تو اس وقت تو لوگوں نے توجہ نہیں کی، لیکن جب آگے دیکھا کہ یہ سواری تو پیچھے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری سب سے آگے چل رہی ہے، تو فرمایا پھر ان کے ساتھ جو چلنے والے قافلے والے تھے، انہوں نے کہا اے حلیمہ کیا بات ہے، جب تو آئی تھی تو نے بڑا پریشان کر رہا تھا، تو آئی تھی تو سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، تیرے لیے ہمیں بار بار رکنا پڑتا تھا کہ کہیں قافلے جدا نہ ہو جائے، اور اب حال یہ ہے کہ تو آگے آگے چل رہی ہے، ہم پریشان ہیں کہ تیرا مقابلہ کیسے کریں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ کیا مکے جا کے تو نے سواری بھی چینج کر لی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، سواری تو چینج نہیں کی، ہاں البتہ سوار ضرور چینج ہو چکا ہے۔ جب گئی تھی تو اس وقت میں اور میرے بچہ اور میرا شوہر میرے ساتھ تھا، کہا اب جب واپس آئی ہوں تو میرے ساتھ یہ خوبصورت چہرے والا محمد بن عبداللہ میرے ساتھ ہے، اور کہا محمد بن عبداللہ جب سے مجھے ملا ہے، میرے اس بچے کے ملنے کی برکت سے میرے بچے کو بھی دودھ نصیب ہوا، ہم نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا، اور اب حال یہ ہے کہ میری سواریاں بھی روشن ہو چکی ہے، طاقتور ہو چکی ہے، اور اس پورے سفر کے اندر سب سے آگے آگے چل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، الغرض یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی، اور فرماتی ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے تھے تو علاقے میں قحط سالی تھی، کھانے کو اناج نہیں، بارش نہیں، پورا جنگل جو ہمارے آس پاس اطراف میں جنگلات تھے سب ویرانے میں تھے۔ فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر میں وہاں پہنچی بنو سعد قبیلے کے اندر، تو کہا کیفیت کا عالم یہ تھا، بنو سعد پہنچنے کی دیر تھی، فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکتیں جہاں مجھے نصیب ہوئی وہاں میرے قبیلے والوں کو بھی نصیب ہوئی۔ فرمایا ایسی برکتیں نصیب ہوئی کہ جب ہم وہاں اپنے قبیلے میں پہنچے تو فرمایا قحط سالی دور ہو گئی، بارشیں اس قدر وافر مقدار میں ہوئی کہ نگاہ اٹھاتے تو چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ فرمایا جو آس پاس جنگل جو ویرانے کی شکل اختیار کر چکے تھے سب کے سب سرسبز و شاداب ہو چکے ہیں۔ فرمایا آنے کے بعد اب کیفیت کا عالم یہ تھا، فرمایا ہم اپنے گھر پہنچے تو پورا یوں خالی مجھے ہی نہیں، فرمایا پورے قبیلے کو اس کو برکتیں نصیب ہوئی، اور ایسی برکتیں نصیب ہوئی کہ اناج بھی وافر مقدار میں آیا، اور فرمایا اب اس کے بعد قحط سالی ختم ہو گئی اور چاروں طرف سرسبز و شاداب برکتیں ہمیں نصیب ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم پہنچے تو پہنچنے کے بعد اب حالم یہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں جو ہمیں نصیب ہوئی، فرمایا میرے پاس 7 بکریاں تھیں، اور سب کی سب کا عالم یہ تھا کوئی دودھ نہیں دیتی تھی، سب کا حال یہ تھا بالکل لاغر اور کمزور تھی۔ فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لے آئے، فرمایا اب برکتوں کا عالم یہ تھا کہ وہ 7 بکریاں اتنی وافر مقدار میں دودھ دینے لگی، فرمایا وہ دودھ اتنا دیتی کہ فرمایا دودھ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی نسل کے اندر بھی اضافہ ہوا۔ فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے بکریاں 7 تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سال کا عرصہ میرے پاس گزارا تو اس وقت میرے پاس بکریاں 700 ہو گئی۔ فرمایا یہ برکتیں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے نصیب ہوئی، اور فرمایا اب لوگ جب دیکھتے تھے نا قبیلے والے، انہوں نے جب میری اس کیفیت کو دیکھا تو ایک دن پورے قبیلے والے جو ہے نا میرے پاس آئے اور آ کے کہا اے حلیمہ جب سے یہ بچہ تیرے پاس آیا ہے نا تجھے بڑی برکتیں ملی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو غریب تھی، فقر و فاقہ کا شکار تھی، لیکن جب سے محمد بن عبداللہ کو تو لے کر آئی ہے دودھ پلانے لگی ہے، فرمایا تیری تو جو ہے نصیب ہی جاگ اٹھے ہیں، تو جب سے آئی ہے اس کے بعد سے تیرے مال کے اندر بھی برکت ہو رہی ہے، تیرے گھر بار کے اندر بھی برکت ہو رہی ہے۔ اور اب قبیلے والے کہہ رہے ہیں کہ حلیمہ ایسے نہیں چلے گا، اب یہ برکتیں تجھے ہمیں بھی دینی پڑے گی، یہ برکتیں ہم تیرے پاس آئے ہیں، اس بچے کی برکتیں ہمیں بھی دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی برکتیں تمہیں بھی دیتی ہوں، ایک کام کرو تالاب میں پانی بھر لو۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ لوگوں نے تالاب کے اندر پانی بھرا، کہا میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے گئی اور آپ کے قدم مبارک فرمایا میں نے اس تالاب کے اندر ڈالے، اور فرمایا ڈالنے کے بعد میں نے بچے کو اٹھا لیا، اپنی گود میں لے لیا، اپنی آغوش میں لے لیا، اور کہا میں نے قبیلے والوں سے قبیلے والوں جاؤ اپنی بکریاں لے آؤ اور اپنی بکریوں کو اس تالاب سے پانی پلا دو، اور انشاءاللہ فرمایا اس کی برکتیں یہ نصیب ہوں گی، تمہاری برکت بکریوں کے اندر بھی برکتیں ہو جائیں گی۔
فرمایا پھر حال یہ تھا حلیمہ سعدیہ نے یہ کام کرنے کے بعد پورے قبیلے والے اپنی بکریاں لے کر آتے، اس تالاب سے پانی پلاتے. فرمایا سب کی بکریوں کے اندر ایسی برکتیں ہوئی، ان کی نسل میں بھی اضافہ ہوا. پھر حال یہ تھا کہ بنو سعد کا قبیلہ جو غریبوں کا قبیلہ کہلاتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد یہ قبیلہ مالداروں کا قبیلہ کہلانے لگا. چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں ہو گئیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ لے کر آئی تھی، فرماتی حال یہ تھا ہمارے پاس رات کو چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں ہوتا تھا، گھر میں دیا نہیں جلا پاتے تھے، اتنی غربت کا عالم تھا. حالہ نے جو ایک دن میرے پاس آ کے کہا، اے حلیمہ بڑا پیسہ آ گیا ہے تیرے پاس، تیرا حال یہ تھا کہ رات کو بھی چراغ جلانے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اب کہاں سے پیسے آ گئے؟ اب تو دیکھتے ہیں تیرا گھر دن میں بھی روشن ہو رہا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، ہے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے گھر میں چراغ جلا رہی ہوں؟ کہا نہیں میں چراغ کوئی نہیں جلاتی، جب سے یہ محمد بن عبداللہ میرے گھر میں آئے ہیں، کہا ان کا چہرہ ایسا چمکتا دمکتا ہے، کہا جس دن سے آئے ہیں اس دن کے بعد سے آج تک گھر میں چراغ نہیں جلا، ان کے چہرے کی نور سے میرا گھر جو ہے وہ روشن اور منور ہو چکا ہے. عزیزان گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اپنے اس بچے کی، اپنے اس رضائی بیٹے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے بارے میں مزید برکتوں کو بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں لے کر آئی تو کیفیت کا عالم یہ تھا، میں جب ان کو جھولے میں رکھتی تو کہا یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی عام بچہ نہیں تھے. کہا میں بچپن میں ہی اس چیز کو ملاحظہ کرتی تھی. کہا یہ بچہ جھولے میں ہوتا اور جھولے میں جس طرح بچے اپنی انگلیاں اس حالت میں کر کے کھلا رہے ہوتے ہیں، تو کہا میں نے دیکھا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جھولے کے اندر جب ان کی انگلیاں اٹھی ہوئی تھی تو فرمایا جس طرف انگلی جاتی میں دیکھتی کہ چاند بھی ان کی انگلیوں کے ساتھ چل رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ عام بچہ نہیں تھا، یہ بڑی شان والا بچہ تھا. اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ جو آپ کے رضائی بھائی ہیں بچپن کی واقعات بیان کرتے ہیں، کہا یہ اپنی والدہ کو بولتے اپنے حلیمہ سعدیہ سے کہ امی جان یہ جو محمد لے کر آئی ہو نا آپ، یہ محمد بڑی شان والے ہیں. کہا ان کی بڑی برکتیں ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے ہم جب ان کو لے کر جاتے ہیں جنگلات کی طرف تو کہا ہم نے دیکھا ہے ہم جس زمین سے گزر رہے ہوتے ہیں، جنگل کے جس حصے سے گزر رہے ہوتے ہیں، جس ویرانے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں سے یہ محمد رسول اللہ گزرتے ہیں تو اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے وہ ایریا پورا جو ہے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. کہا ان کے قدموں کی برکتیں ایسی نصیب ہوئی کہ پورا کا پورا جنگل جو ہے وہ ہرا بھرا ہو چکا ہے. عزیزان گرامی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، یہ رحمتیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ پائی اور بیان بھی کی کہ لوگوں دیکھو بچپن میں ان کی برکتوں کا عالم یہ ہے. اب ذرا سوچو یہ برکت والا بچہ جب بڑا ہوا ہوگا تو اس نے کیا عظیم کارنامے کیے ہوں گے، اس کی برکتیں کتنی لوگوں کو نصیب ہوئی ہوں گی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال جب آپ 6 برس کے تھے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کی پرورش کا سلسلہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے ذمہ آیا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرماتے. 8 سال کی عمر میں آپ کا بھی وصال ہو گیا. اب الغرض یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت میں تھے کہ ماں کا سایہ بھی سر سے جدا، والد کا سایہ پہلے ہی جدا ہو چکا ہے، اب دادا کا سایہ بھی جدا ہو چکا ہے. تو اب فرمایا اب ان کی پرورش کا ذمہ آیا آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس. حضرت ابو طالب کی اولادیں زیادہ تھیں اور تنگی کا عالم تھا. کہا پیٹ بھر کر بچے کبھی کھاتے نہیں تھے. کہا جب سے میری پرورش میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا میرے بچے ڈٹ کر کھاتے تھے، سیر ہو کر کھایا کرتے تھے. فرمایا حضرت ابو طالب فرماتے ہیں آپ کے بچپن کا ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ایک مرتبہ قحط کا عالم ہو گیا، مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. تو اس وقت لوگوں نے آ کر کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب لوگ پہنچے تو میں نے کہا کہ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو چلو آؤ میں تمہیں جو ہے تمہارے لیے بارش کا کوئی انتظام کرتا ہوں. حضرت ابو طالب حضور کے چچا کہتے ہیں میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلا اور ایک جنگل بیابان کے اندر آ گیا اور آنے کے بعد میں نے آپ سے عرض کی کہ دعا کیجئے.
اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط کا عالم ہے، قحط دور ہو جائے، بارش برسنے لگ جائے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں اس کیفیت میں اپنی انگلی کا اشارہ کر کے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا کی، مولا بارش برسا دے۔ کہا میں دیکھ رہا تھا کہ محمد بن عبداللہ اپنی انگلیاں جس طرح اٹھا رہے تھے تو آسمان کے اوپر کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہا میں نے دیکھا کہ جب محمد بن عبداللہ نے اپنی انگلی اٹھائی تو میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان کے ٹکڑے امنڈ امنڈ کرا رہے تھے، اور آنے کے بعد اس جگہ پر اس مقام پر بارش ایسی برسنے لگی کہ کہا پورا مکہ جو ہے بارش کے ساتھ جو ہے سیراب ہوا، اور نگاہ اٹھا کر جب ہم اطراف میں دیکھتے تو دیکھتے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ اور حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہونے کے بعد اظہار نبوت فرمایا، حضور علیہ السلام نے نبوت کا جب اعلان فرمایا، بخاری کے الفاظ میں، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ جب لوگ آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے تھے تو اس وقت حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم ان کو تکلیف پہنچا رہے ہو، بھول گئے ان کی برکتیں؟ فرمایا اس کے اندر حضرت ابو طالب نے باقاعدہ پورا ایک اشعار پر مشتمل ایک پورا قصیدہ لکھا۔ اس کا پہلا شعر یہی تھا، فرمایا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، فرمایا یہ روشن چہرے والی ہستی کے صدقے تمہیں بارش برسائی کرتے تھے، فرمایا اس روشن چہرے والے کی برکتوں سے تم پر بچپن میں بھی بارشیں برسائی گئی، ان کا بچپن تھا اس وقت بھی بارشیں برسائی گئی، اور فرمایا یہ روشن چہرے والا سمال الیتاما عصمت للارامل، فرمایا یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ فرمایا تم ان کو تکلیف پہنچا رہے ہو، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہو، ان کو ایذا پہنچا رہے ہو، تمہیں چاہیے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ عزیزان گرامی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہر ایک کو نصیب ہوئی۔ بچپن میں بھی لوگوں نے برکتیں حاصل کی، آپ کے بڑے ہونے کے بعد بھی برکتیں حاصل کی، اور صرف اتنا ہی نہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کا وہ مکمل حصہ جو گزارا برکتوں ہی برکتیں رہی۔ ہجرت کی تو ہجرت کے اندر برکتیں ہی نوازی، جہاں سے گزرتے ام معبد کے گھر کے پاس سے گزرے تو ام معبد کی بکریوں کو جب ہاتھ لگایا تو ام معبد کی بکریوں نے اتنا دودھ دینا شروع کیا، قحط کا عالم تھا، فرمایا ام معبد کی جب بکری پر ہاتھ پھیر دیا تو اس کی برکتیں ایسی نصیب ہوئی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ علیہ السلام نے ہجرت کے سال گزارے، فرمایا اس میں بھی ام معبد کی بکریاں دودھ دیتی رہی۔ فرمایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، 2.5 سال کے عرصے کے اندر بھی وہ بکری دودھ دیتی رہی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس کے اندر بھی بکری دودھ دیتی رہی، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا آخری حصہ، آپ کی خلافت کا جب آخری دور چل رہا تھا تو فرمایا اس وقت حضرت ام معبد کی بکری جب قحط نازل ہوا، فرمایا کسی کی بکری دودھ نہ دیتی تھی، لیکن ام معبد کے گھر لوگ آ کر دودھ بھر بھر کے لے جایا کرتے تھے۔ یہ برکتیں نصیب ہوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ حضور کی برکتیں پہلے تھی اور اب نہیں ہے، فرمایا آج بھی ہم جو میلاد کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، آج اس میلاد کی محفل کی برکتیں آج بھی ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ جو شریک ہے اس کی برکتیں ضرور اس کو نصیب ہوں گی، اور انشاءاللہ اس محفل کی برکت سے جو ہمارے نیک جائز تمنائیں ہیں، آرزو ہیں، انشاءاللہ اللہ رب الجلال ان سب کو قبول و منظور فرمائے گا۔